بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو اور ہر فرد کو جنرل باجوہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے قوم کی خدمت کی، پاکستان کا دفاع کیا اور پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا۔ تو لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب پاک فوج کی جو کمان سنبھالی تھی اس وقت پاکستان کو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا۔ نمبر 1 تو امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا تھا، اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں ہی بہتر کرنا تھا، ڈیولپ کرنا تھا۔ ایک پرامن کنٹری کے ملک کے طور پہ جو ہے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب کی کافی زیادہ خدمات ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے۔ ابھی جو فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکلا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا بھی عمل دخل ہے، لیکن اس میں ہماری عسکری قیادت، خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جس طرح پہ انیشیٹوز لیے، ان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان اس وقت فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل چکا ہے۔ جنرل باجوہ کی کافی زیادہ خدمات ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی جو سب سے بڑی کور ہے 10 کور، اس کی کمانڈ کی اور کافی زیادہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، چاہے اندرونی معاملات ہوں یا خارجی معاملات ہوں۔ انہوں نے کافی زیادہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور ہمیشہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت محب الوطن پاکستان کا دفاع کیا، ہر لحاظ سے پاکستان کا دفاع کیا۔ آپ محب الوطن شخص ہیں اور آپ پاکستان سے محبت کرنے والے شخص ہیں۔ نو ڈاؤٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مختلف ادوار میں ان پہ تنقید کرتی رہی ہیں، لیکن بطور عام شہری، بطور پاکستانی میں ان کی خدمات کا معترف ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں، دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، دل سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے 30-40 سال اس قوم کو دیے۔ جب آپ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتی ہیں، لیفٹیننٹ سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف بننے تک جو سفر ہے وہ سارا سفر محب الوطنی پہ محیط ہے۔ آپ نے ہمیشہ محب الوطنی کا ثبوت دیا، آپ نے ہمیشہ پاکستان کا دفاع کیا، جہاں پہ بھی آپ کو پاکستان کی ضرورت پڑی آپ نے پاکستان کا امیج بہتر بنایا۔ ایک سب سے واضح مثال کرتارپور بارڈر ہے، یہ وہ اوپن کرنے سے جو انڈیا کی جو پالیسی تھی، جو اس کا جو نریٹو تھا، جیسے کرتارپور بارڈر اوپن ہوا، انڈیا کا جو کاؤنٹر اٹیکس ہوتے تھے پاکستان پہ، جب پاکستان کے خلاف نیگیٹو کمپین بلڈ کرتا تھا، اس کو مکمل طور پہ وہ ڈیفیوز ہوا، اس کی ویلیو زیرو۔ جب سے کرتارپور بارڈر کھلا ہے تو پاکستان کا پوری دنیا میں جو امیج ہے وہ ایک بہتر اور دوستی پرامن ایک ملک کے طور پہ سامنا ہوا ہے۔ پھر گرے لسٹ دیکھ لیں، پھر پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا سری لنکن ٹیم کے حملے کے بعد پاکستان میں کوئی بھی کرکٹ ٹیم پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے کھیلنے کو نہیں آتی تھی، اور یہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کوشش کی وجہ سے ایسے انیشیٹوز لیے کہ ہمارے جو ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی۔ اب ہمارے ملک میں سیاح آتے ہیں، فارن کنٹریز کی یوٹیوبرز آتے ہیں، وہ آ کے ویڈیوز بناتے ہیں، پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں پازیٹیو امیج جو پاکستان کا وہ اجاگر کرتے ہیں، اور اب انگلینڈ اور دوسری ٹیم پاکستان کا ٹور کر چکی ہیں۔ یہ سب اور سب ایک ہمارا جو سپہ سالار ہے اس کی کوششوں کی وجہ سے ہے کہ اس نے ایسے انیشیٹوز لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے دہشت گردی پر قابو پایا، پاکستان میں کہ جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ جب آپ کا امن و امان بہتر ہوگا تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو چیزیں وہ ڈیولپ ہوں گی۔ نو ڈاؤٹ اس میں کورونا آیا، مختلف چیزیں آئیں، تو بطور سپہ سالار، بطور ہمارے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہت زیادہ پاکستان کی خدمت کی۔ 30-40 سال اپنے اس ملک کو دیے، اس ملک کے دفاع کے لیے دیے، دن رات انہوں نے جا کر گزاری، بارڈروں پہ تحفظ کیا، دفاعی معاملات پہ کیا، خارجہ پولیسوں پہ ہمارا تحفظ کیا۔ جنرل باجوہ صاحب، میں ایک قانون دان ہوں، میں آپ کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کی خدمات کا معترف ہوں، میں آپ کی خدمات کو ویلی کرتا ہوں، اور بطور وکیل، بطور پاکستانی شہری آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی جو ریٹائرمنٹ کے بعد کو زندگی ہے وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، اور بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے۔ آپ نے میری آنے والی نسلیں جس طرح آپ نے پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال کو بہتر کی، ہم آپ کے مقروض ہیں۔ ہر پاکستانی آپ کی جو صلاحیتوں کا مقروض ہے، آپ کی محبتوں کا مقروض ہے، آپ کی حب الوطنی کا مقروض ہے۔ آپ کی حب الوطنی پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، آپ ایک محب الوطن شخص ہیں۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان کی حق میں، پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے کیے۔
آپ کی وجہ سے پاکستان کا کرتارپور بارڈر کھلا، آپ کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا میں بڑا سافٹ امیج گیا ہے، آپ کی وجہ سے ہم FATF کی گرے لسٹ نکلیں جو آپ کے انیشیٹوز تھے، اس میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ سب عسکری قیادت کی جو صلاحیتوں کا FATF سے گرے لسٹ نکلنے کے لیے اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے مترف ہیں، اور بھی کافی زیادہ جو پاکستان میں جو خارجی معاملات ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط کرنا، انڈیا کو کرارا جواب دینا، جیسے ابھی نندن کا جہاز گرایا، پھر اس کے بعد ان کو کوئی ہمت نہیں کہ پاکستان کی طرف دیکھ سکیں، تو یہ سب آپ کی پالیسی تھیں، آپ کا ہی ویژن تھا، جس کی وجہ سے کہ آپ آج الحمدللہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر رہی ہے، ٹورسٹ آ رہے ہیں پاکستان میں، جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ سب کچھ جب تب ہوتا ہے جب پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو۔ تو بطور شہری، بطور قانون دان، میں جنرل باجوہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جو سفر ہے لیفٹیننٹ سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل پھر چیف آف آرمی اسٹاف بننا، یہ سب جو ہے پاکستان کی انہوں نے خدمت کی ہے، وہ بلوطنی کا ثبوت ہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مجھے امید ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی، آپ کے آئیڈیاز کی ضرورت پڑے گی، آپ کی سوچ کی ضرورت پڑے گی، آپ کے ایکسپیرینس کی ضرورت پڑے گی، آپ پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کی دفاع کے لیے ہمیشہ لبیک کہتے رہیں گے۔ اور بطور پاکستانی شہری میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کا محبتوں کا، آپ کا جو حب الوطنی کا، اور آپ نے جتنی سروس کی ہے ہمارے دفاع کے لیے، دن رات آپ نے راتیں جا کر گزاری ہیں، لیفٹیننٹ کی جب آپ ہوتے ہیں تو بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو بارڈرز پہ بھی جانا پڑتا ہے، پھر لیفٹیننٹ جنرل کے تک آپ بنے، پھر چیف آف آرمی اسٹاف بنے، جب آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو نو ڈاؤٹ اس وقت ان گنت مسائل تھے، اندرونی مسائل، خارجی مسائل، تو آپ نے سب سے بڑا ٹیکنیکلی وائزلی طریقے سے نمبر آزمائے ہوئے، اور نہ ہی پاکستان کو مشکل میں ڈالا، اور آپ نے اپنی عقل مندی سے، اپنی دانش مندانہ صلاحیتوں سے پاکستان کو ہر مسائل سے نکالا، اور آپ کی وجہ سے پاکستان FATF کی گرے سے نکلا، پاکستان آج مضبوط ملک ہے، پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو امید ہے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔